أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 66 سے تلاوت ہوئی ہے. شروع کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سمندر کے سفر پر نکلتا ہے، کشتیوں میں سفر کرتا ہے تاکہ روزی تلاش کرے، اور یہ روزی تلاش کرتے کرتے دنیا داری میں اللہ سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگیاں گزارنے لگتا ہے. اور پھر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور پھر اس کو کوئی دکھتا نہیں پریشانیاں دور کرنے والا سوائے اللہ کے، تو پھر یہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے خالصتاً، یعنی ساری دنیا کو چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اس کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، یہ بہت گڑ گڑا کر اور رو دھو کر اللہ کے سامنے لگتا ہے جب دعاؤں میں، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں اور پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. یعنی دکھ پہنچا تو اللہ کو یاد کیا، اور جب دکھ چلا گیا، سکھ کے دن آ گئے تو پھر اللہ کو بھول گیا. اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایک تکلیف سے ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے مانگنے پر اور صدق دل سے توبہ پر، اور پھر تم سمجھتے ہو کہ اب تکلیف دور ہو گئی تو اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہیں، دوبارہ بھی تکلیف آ سکتی ہے. سمندر سے بچ کر نکل آئے، دریاؤں اور سمندر کی لہروں اور موجوں سے تم بچ آئے، تو خشکی میں کیا سمجھ رہے ہو کہ زمین پر تم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی؟ ہم تمہیں زمین پر بھی دھنسا سکتے ہیں، آسمان تم پر گرا سکتے ہیں، آندھیاں اور ہوائیں تم پر بھیج سکتے ہیں کہ تم زمین پر اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو. کسی بھی جگہ ہو، اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو کہیں بھی اللہ کی پکڑ تم پر آ سکتی ہے. اور یہ انسان بنی آدم، کرمنا بنی آدم، ہم نے تمہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بہت ساری مخلوقات پر انسان تمہیں ہم نے فوقیت اور فضیلت دی ہے. لیکن یہ انسان اللہ کا ناشکرہ اور نافرمان ہے. اسی کو دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ربکم الذی یسجی، تمہارا پروردگار ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے. فلک کہتے ہیں کشتیوں کو، فی البحر، سمندر میں کشتیاں پانی کے اوپر چلتی ہیں، یہ اللہ کی حکم سے چلتی ہیں. لتبتغوا من فضلی، اور تم سمندر میں نکلتے ہو تاکہ تم روزی تلاش کرو، یعنی سمندر میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ حاصل کرو. انہ کان بکم رحیما، بے شک تمہارا پروردگار بہت رحم کرنے والا ہے. آگے انسان کی حالت وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں. ضر کہتے ہیں تکلیف، فی البحر، سمندر میں، یعنی لہریں اور موجوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور سمندر میں کشتی بے قابو ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذل من تدعون الا ایہ، سب کو بھول جاتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پہلے پکار رہا تھا
اور اپنی دنیا داری پر بڑا ناز تھا تو ذلہ سب کو بھول جاتا ہے، سب غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر تدعون الا ایاہ، بس اس کو ایک اللہ ہی یاد آتا ہے، تدعون مانے پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے، ساری دنیا داری اور ساری غفلت کی زندگی بھول کر ایک اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمندر کی موجوں سے، لہروں سے، دریا سے بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو خشکی پر لے آتے ہیں، یعنی زمین تک پہنچا دیتے ہیں، سمندر سے نکال دیتے ہیں۔ اعرضتم، اللہ فرمارے اعراض کرنے لگ جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، پھر نافرمانی میں لگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کیسی مشکلات سے نکل کر آیا ہوں۔ یہ انسان کی حالت ہے، تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی آسانی عطا فرماتے ہیں کہ تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمارے کان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکرہ ہے، بھول جاتا ہے، ناقدر ہے، نالائق ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ اللہ تمہیں خشکی کے ایک حصے میں دھنسا دے، یخسف مانے زمین میں تمہیں دھنسا دے، جانب البر خشکی کا حصہ، یعنی سمندر سے بچ نکل آئے ہو تو کیا زمین میں اللہ تمہیں نہیں دھنسا سکتا؟ او یرسل علیکم حاسبا، یا تم پر پتھر برسائے، آندھی بھیج دے، ہواؤں کو بھیج دے، یعنی اپنے آپ کو زمین پہ محفوظ مت سمجھو، سمندر سے اللہ نے بچ نکالا تمہیں، زمین پر تم پر اللہ تعالیٰ آفتوں کو بھیج سکتا ہے، ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی اپنا بچانے والا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ایک مشکل سے نکلتا ہے، سمجھتا ہے بس میں اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری مشکلات بھی تم پر آ سکتی ہیں۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہی ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے غیر محفوظ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے جس سے تم بچ نکل آ کر اللہ کو بھول گئے؟ دوبارہ بھی تو جاؤ گے اس سمندر میں کسی کام سے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر کیا ہوگا کہ تم پر ہواؤں کا طوفان اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہاری ناقدری اور ناشکری اور نافرمانی اور نالائقی کی وجہ سے یغرقکم، اللہ تمہیں غرق کر دے گا۔ ثم لا تجد لکم علینا بہ تبعا، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کرمنا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں بہت عزت دی ہے، بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ وحملناہم فی البر والبحر، اور خشکی اور سمندر دونوں میں ہی تم سواریاں کرتے ہو، مزے کرتے ہو۔ اس خشکی میں یعنی زمین پر بھی تم گاڑیاں لے کر گھومتے ہو، سواریاں لے کر گھومتے ہو، سمندر میں تم کشتیوں میں گھومتے ہو، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی ہیں۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے بہت ساری مخلوق پر تم کو فوقیت، عزت، ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان غفلت کی آنکھوں تو کھولو، ذرا دیکھو تو کتنی ساری نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ اگلی آیتوں میں نام اعمال کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کس طرح نام اعمال لوگوں کے ہاتھ میں تھمائیں گے۔ نیک لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا کل قیامت کے دن اندھے ہو کر اٹھیں گے، اندھے ہو کر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد رکھ کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ ندعو مانے بلائیں گے، کل اناس تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، بامامہم نامہ اعمال سے۔ نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینی، بس جس کو اس کا نامہ اعمال بیمینی سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، سیدھے ہاتھ کی فضیلت معلوم چل رہی ہے۔ بیمینی کامیابی کی علامت ہوگی، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس کے کامیاب ہونے کی علامت ہوگی۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، وہ خوشی خوشی نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ سیدھے ہاتھ میں دینا
کامیابی کی علامت ہے، سیدھے ہاتھ سے کام کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا، فی ہذہ اعمیٰ مانے اندھا بنا رہا، یعنی دنیا میں دنیا کی فکروں میں لگا رہا، آخرت سے اندھا تھا، قرآن سے اندھا تھا، دین سے دور تھا، مسجدوں سے دور تھا، اس کو اللہ نے کہا حاضی اعمیٰ، یہ اندھا تھا۔ دنیا کی آنکھیں اس کے پاس تھیں، لیکن دین سے دور ہونے کو اللہ نے فرمایا اندھا تھا، اللہ کے احکامات سے دور ہونے کو اللہ نے فرمایا اندھا ہے، قرآن کریم سے دور ہونے کو اللہ نے فرمایا اندھا ہے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو جو دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں آخرت میں بھی یہ اندھا ہوگا، اضل سبیلا، بھٹکا ہوا ہوگا، نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گمراہی ناکامی کی علامت ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی، اللہ سے دوری، دین سے دوری، قرآن کریم سے دوری، نماز سے دوری، اللہ فرما رہے ہیں یہ اندھے ہونے کی علامت ہے۔ اندھا صرف اسی کو نہیں کہتے جس کی آنکھیں نہ ہو، جو دین سے دور ہے، دین سے اندھا ہے، دنیا کا وہ اندھا ہے، آخرت کا بھی اندھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اگلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وحی الہی سے روک دیں اور کسی دوسری طرف لگا دیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ ان کو بھی ہدایت کے راستے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً یہ گمراہی پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی گمراہ کریں، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو دگنا عذاب دیا جاتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، اوحینا الیک، جو وحی بھیجی ہے، اس وحی سے تمہیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیفتنونک، یہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہماری طرف منسوب کر دو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور یہ اس صورت میں تمہیں اپنا گہرا دوست بنانا چاہتے ہیں، یعنی بسا اوقات بے دین طبقہ دیندار لوگوں کو دنیا داری میں پھنسا کر گمراہ کر اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ایک نمازی انسان ہے، دیندار انسان ہے، ایک بے دین بے نمازی ہے، گنہگار ہے، وہ چاہتا ہے اس دیندار کو بھی اس دینداری سے روک کر گمراہی کے راستے میں لگا کر اپنا گہرا دوست بنا لو۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ تھوڑا تھوڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ ہماری دینداری، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے نیک کام، اس پر ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اگر ایسا ہو جاتا یعنی ان کی طرف آپ مائل ہو جاتے تو ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دی جاتی اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دی جاتی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر تمہیں ہمارے برابر مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن امت کو درس ہے کہ کسی کی باتوں میں آ کر دین اور دینداری کو نہ چھوڑو، اللہ کی مرضی کی زندگی کو کسی کے کہنے پر مت چھوڑو۔ لوگ تو دنیا دار لوگ تو ملامت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ دیندار ہو کر ایسا کرتے ہو۔ بولنے والوں کو بولنے دینا چاہیے، اپنی دینداری پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر انسان کو جمے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اگر یہ کافر لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ کی زمین سے نکال دیں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں یعنی نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، مکہ سے، اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ بھی یہاں رہ نہیں پائیں گے۔ لا یلبسون خلافک، آپ کے پیچھے یہ بھی یہاں رہ نہیں پائیں گے۔ یہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کافروں نے ہجرت کرنے پر مجبور کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مدینہ کچھ سال رہے، اور ایک بڑا لشکر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، جس نے مکہ سے کافروں کو بھی نکالا
بتوں کو بھی نکالا اور مکہ کی پاک سرزمین کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر یہ آپ کو نکال رہے ہیں تو یہ خود بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ جو لوگ دینداروں کو یا نمازیوں کو مسجدوں سے نکالتے ہیں یا دینی کاموں سے روکتے ہیں، وہ خود بھی وہاں پہ سکون سے نہیں رہ سکتے۔ جس دھرتی پر اللہ کا گھر محفوظ نہ ہو اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے محفوظ نہ ہوں، تو اس دھرتی پر اللہ کے گھر کو اجاڑنے والے بھی پھر خود اس دھرتی پر نہیں رہ سکتے۔ اس آیت سے معلوم چل رہا ہے آج اگر اللہ کے گھروں کو اجاڑنے کی اور اللہ کے گھر والوں کو اجاڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو باتیں کرنے والے بھی اس دھرتی پر سکون سے کبھی نہیں رہیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارا وہ طریقہ ہے جو ہم نے گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ بھی اختیار کیا تھا، یعنی ہمارا طریقہ چلا آیا ہے، کسی کو ستانے والا خود بھی سکھ سے نہیں رہ سکتا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی چلا آیا ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہماری سنت طریقہ ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ جیسے دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی عہدہ منصب رکھنے والا ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا آرڈر ہے اب تو ہو کر رہے گا جو میں نے کہہ دیا، اللہ فرمارے میرا بھی ایک طریقہ اور سنت ہے، وہ بھی ہو کر رہے گا۔ اگر میرے گھروں کو اجاڑا جائے گا تو پھر تم بھی یہاں نہیں رہ سکو گے، یہ بھی میرا طریقہ ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا آرڈر ہے یہ ہو کر رہے گا، اللہ فرمارے ہمارا بھی طریقہ ہے یہ ہو کر رہے گا۔ کر کے دیکھو ہمارے گھروں کو ویران اجاڑ کر دیکھو ہمارے گھروں کو، اللہ کے گھروں کو، پھر دیکھو تم بھی نہیں رہ سکو گے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی من کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد برحمتک۔